اچھا سنیہ، تو یہ آخر میں ایک وہ پھر وہ لطیفہ آپ نے سنانا ہے، وہ بالکل ہاں، اینڈ میں رکھتے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اب صحیح ہے۔ ہو رہا ہے، اب چونکہ ماشاء اللہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، ساری دنیا کی خبروں سے یہ سب چیزیں، آپ کا اپنا ماشاء اللہ سے سیاسیات پر، قوموں کے عروج زوال کا مذہبی نقطۂ نظر سے بھی، سیکولر نقطۂ نظر سے بھی، آپ ان سب چیزوں کے اوپر آپ کی گہری نگاہ ہے، اور ابھی جو کچھ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا انجام ہوگا؟ ایران کے اندر رجیم چینج ہوگا، کسی ایک کی فتح ہوگی، جنگ بندی ہو جائے گی؟ آپ کی بصیرت یا آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پہ؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ دنیا اس ایڈونچر کی پوزیشن میں اس وقت نہیں کھڑی ہوئی کہ آپ پوری کی پوری قوم کے اندر کسی گروہ کو، کسی ملت کے اندر کوئی سیاسی طاقت موجود ہے اس کا خاتمہ کر کے کہیں سے کوئی نئی قیادت پیدا کر کے وہاں پر بٹھا سکتے ہیں۔ یہ کم و بیش ناممکنات میں سے امریکہ کو اس کا اندازہ ہوا ہے افغانستان کے اندر۔ نہیں، عراق میں تو کیا انہوں نے۔ عراق کے اندر بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے ڈائنامکس ذرا مختلف تھے۔ خود عراق کے اندر جو مثال کے طور پہ رجیم موجود تھی، وہ وہاں کے جو حقیقی نمائندے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر نہیں کھڑی ہوئی تھی۔ خود وہاں پر جو ظلم کیا ہے صدام حسین نے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو وہاں پر سیاسی عصبیتیں موجود ہیں ان کا گلا گھونٹا تھا، وہ لوٹ کے واپس آئی ہیں۔ تو ایران میں بھی ملکوں کی کافی حد تک ڈائنامکس، یہی صورتحال ہے نا، ایران نے بھی یہی صورتحال ہے، ولایت فقیہ کے مخالفین کا بالکل جینا محال ہے وہاں پر۔ مخالفین کی تعداد ہے، خود وہاں کی مملکت نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر جو نظریہ موجود ہے اور وہ نظریہ اپنے پس منظر میں اس رجیم کو ایک طرح کی جواز اور تقویت فراہم کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ امام خمینی وہاں پر آ کے مسلط ہو کر بیٹھ گئے ہیں، بلکہ جو کچھ اہل تشیعوں کا نظریہ ہے وہ دنیا میں مجسم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس طریقے کی قوم جس کے ہاں دینی جواز موجود ہو کسی رجیم کا، اور وہ اس کو اس تقدس کی نگاہ سے دیکھ رہی ہو، وہاں پر اس طرح کے ایڈونچر کرنا کم و بیش ناممکنات میں سے ہے کہ آپ وہاں پر اس کا خاتمہ کر کے اور اسی طریقے کی بادشاہت کو دوبارہ سے بحال کر دیں۔ یہ بیج وہاں پر نہیں لگایا جا سکتا، اور مجھے یہ لگتا ہے جتنا کچھ میں نے یہ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا، اور وہ لوگ جو مثال کے طور پہ کبھی یہ خواب بھی دیکھتے تھے وہ اس وقت کافی سہمے ہوئے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ باقی تو ٹھیک ہے اوپر سے آ کے آپ جو بمباری کر کے چلے جائیں، لیکن یہ نظام بنانا، مملکتوں کو لے کے چلنا، اس ایڈونچر کو اب مغربی ممالک بھی سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جس سطح کا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، دیکھیے آپ کو تو باہر بیٹھ کے بہت کچھ لگتا ہوگا نا، امریکہ کے خود امریکہ کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو ہر نیشن کے کچھ داخلی چیلنجز ہوتے ہیں، اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پائل اپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس وقت کی جو چیلنجز ہیں، جس میں خود یہاں پر جو قوم موجود تھی ان کے ہاں نوکری کے مواقع، مال کی تقسیم، ٹیکسز کے مسائل، اللیگل امیگرینٹس، خود داخلی اضطرابات، یہ کنڈیشنز، ان لوگوں کے آپس کی تنازعات، جنگیں جو حکومتوں میں لے کر آئے، یہ سوشل میڈیا کا ریولوشن، اس میں ہر نیشن اس وقت اپنے بیگیج کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں رہا کہ اس طریقے سے آ کر آپ مثال کے طور پر، یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھی خاتمے کا بندوبست کر لیا جائے اور جگہوں کو ملیہ میٹ کر دیا جائے، لیکن باقاعدہ نظام بنانا، حکومتیں چلانا، یہ ایڈونچر کرنے کی میرا خیال ہے مغربی قومیں اس وقت پوزیشن میں نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ایران کو ایٹمی قوت بننے کا جو خواب تھا کسی بھی درجے میں، اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی سطح پر لا کر ان کو ایک ایسی جگہ پر آنے پر مجبور کر دیا جائے جہاں پر وہ داخلی طور پر اپنی نفرت کا اظہار کرتے رہیں، لیکن ان میں وہ طاقت اور صلاحیت نہ ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ عالمی قوتوں کے فیصلوں کو چیلنج کر سکیں۔ بس حسن صاحب، آخر میں ایک طالب علم کے طور پر میں یہاں پر آپ نے بھی یہ بات کی، اور ہمارے ہاں چونکہ ماحول ایسا بن گیا نا کہ شیعوں میں یہی نظریہ ہے، ایسے نہیں ہے، یعنی پورا نجف کا مدرسہ، بغداد کا، عراق کا، اور باقی دنیا میں جو شیعوں کا، وہ ولایت فقیہ کے اس تصور کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں حق حکمرانی خدا نے امام کو دیا، یہ کسی غیر امام یا غیر معصوم کو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہو گیا تو آپ اس کو انہوں نے اس طرح بنا لیا۔ تو اسی طرح میں خیال یہودیوں کے ہاں بھی ہے نا، یہ ایک جو فلسطین ریاست اسرائیل کے خلاف بھی جو یہودی ہیں، ان کا بھی یہ نقطہ نظر ہے نا کہ مسیحا کا کام ہے یہ تم لوگ آ کے ادھر ریاست اسرائیل بنانا، اس طرح ہے کوئی؟ نہیں، بہت کم تعداد میں ہیں ایسی چیزیں ہیں، اور خود اس وقت جو آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات جان کے، جو ایونجلسٹ فرقہ ہے مسیحیوں کا، جو اس وقت ان کی پشپناہی کرتا ہے خود ان مغربی ممالک کے اندر، اور بڑے پیمانے پہ وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر ان کو استحکام ہو، اس کے پیچھے بھی ان کا مذہبی نظریہ ہے کہ یہ یہاں پر ہوں گے اور پھر سیدنا مسیح کی آمد ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ خاتمہ کریں گے ان سب کا۔
تو ہاں، تو یہ جس طرح آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں نا نیشن اسٹیٹ کے دور میں، اور قومیں وہاں موجود ہیں اور یہاں موجود ہیں، یہ کہانی اتنی سادہ بھی نہیں ہے. یعنی خود عالمی قوتوں کے اندر جو پس منظر میں تائید موجود ہے یہود کی، وہ محض یہ لفظ کو پہ غور، وہ محض اس خطے میں سیاسی اثر و رسوخ کے پس منظر میں نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اس پر بہت کچھ یہاں پر آپ کو لٹریچر بھی مل جائے گا. مجھے خود موقع ملا ہے براہ راست کچھ جگہوں پر سمجھنے کا، بات چیت کرنے کا، کہ یہاں پر جو مسیحیوں میں سپورٹ ہے اس وقت، وہ محض اپنے برطانیہ عظمیٰ کے یا عالمی جنگ کے پس منظر میں کیے گئے فیصلے کے سپورٹ میں نہیں ہے، اس میں کچھ مذہبی نظریات کا بھی دخل ہے. یہ بہت دلچسپ بات ہے. چلے اس پہ بھی کچھ کسی دن بات ہونی چاہیے کہ کیا ہے سارا. نہیں ٹھیک، بہت شکریہ. آپ کو لطیفہ آپ اگر سنانے، میں نے آپ سے بہت ٹائم لے لیا. لطیفہ سنایا تو چونکہ آپ نے ایران کا ذکر کیا، تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے مشہور کالم نویس ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو اخبارات ہیں ان کی ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہے جس میں وہ کبھی بھی نام نہیں لکھتے ایران کا، وہ ہمیشہ اس کے لیے برادر اسلامی ملک کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے ایک کالم میں غلطی سے ایک محاورہ لکھ دیا کہ فلاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور جب میں نے ان کے سامنے استدلال پیش کیا تو ایران توران کی باتیں کرنے لگے. تو اگلے روز اخبار کے اندر جب وہ کالم چھپا تو اس میں یہ تھا کہ میں نے فلاں صاحب سے معاملہ کیا، تو وہ آپس میں برادر اسلامی ملک اور توران کی باتیں کرنے لگے. تو انہوں نے ایران توران کا جو محاورے کا لفظ تھا اس کو بھی تبدیل کر کے برادر اسلامی ملک کر دیا. چلے یہ تو بہت اچھا. ٹھیک ہے، تھینک یو بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم بھی دیا. اور باقی میں اس میں آخر میں ایک بات کر دوں. لوگ عام طور پہ مذہبی طالب علموں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے عالمی سیاست کے پیچیدہ موضوعات ہیں اور ان کے اندر بڑا، جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ سیاسی بصیرت اور یہ جیو پولیٹک، ہاں ان کو کیا پتہ. تو اس کو میں ایک صرف چیز بتانا چاہتا ہوں، جو ایک تبدیلی آ گئی ہے دنیا میں، یہ شاید سننے والوں کے لیے نا ایک نئی چیز ہو. وہ یہ کہ دنیا میں نا علم کا دروازہ کھل چکا ہے، اور وہ علم کا دروازہ، یہ جو متوسط درجے کی معلومات اور یہ چیزیں ہوتی نا، یہ اب دنیا میں ختم ہو چکی ہیں. ساری معلومات، سارے مقدمات ایک ترتیب، اتنی تنقید کے ساتھ کہ آپ ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کریں اور چیٹ جی پی ٹی سے 4 باتیں پوچھیں تو یہ جو معلومات کی حد تک نالج ہے نا، یہ اب دنیا میں ایکسیسیبلٹی اس کی بالکل مساوی ہو چکی ہے. اس میں کوئی آگے کوئی پیچھے نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ایکسپرٹیز ہوں گی، لوگ بہت زیادہ ان ڈیپتھ مطالعہ کرتے ہیں. یہ مذہب کے معاملات میں بھی ہے. میں آپ سے عرض کروں، یعنی اس وقت جس طرح ہمیں لوگ نہیں روک سکتے ان چیزوں پر بات کرنے سے، ہم بھی لوگوں کو مذہب پر بات کرنے سے اب نہیں روک سکتے. دروازہ کھل چکا ہے علم کا. ہاں، تو اس کے اندر جو بھی چیز ہے نا، اس کو استدلال کی بنیاد پہ ریفیوٹ کریں. اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ جی میں نے کوئی تجزیہ کر دیا تو یہ پتہ عالمی سطح پہ قابل قبول ہو جائے. ایک طالب علم کا، ایک سوچنے سمجھنے والے چھوٹے سے ادنا سے آدمی کی کچھ چیزوں کے اوپر ایک رائے ہے، تو اس رائے سے اختلاف کی پوری طرح گنجائش باقی ہے. اور جب اس کو بیان کیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے ہر آدمی کا اپنا ایک انداز بھی ہوتا ہے، اور آپ جس چیز پر اپنے طور پہ قائل ہوں تو اس کو ذرا قطعیت اور ابرام کے ساتھ بیان بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس کو اتنا زیادہ، یعنی اس کو یوں نہیں لینا چاہیے. ہمارے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے موضوع پر بات کر دیں جو اصلاً آپ کے اختصاص کا نہیں ہے، تو لوگ چڑھ دوڑتے ہیں کہ بھئی ان کو تو آتا ہی نہیں، ان کو کیا پتہ، یہ پڑھیں وہ پڑھیں. تو اب وہ جو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے وہ کافی آسان ہو چکا ہے. ویسے پھر ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ خود ہر موضوع پہ ماشاءاللہ سے ماہرانہ رائے دے رہے ہوتے ہیں. ہاں نہیں، میں نے خود کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جانتا ہوں میں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کی بات صحیح ہے، مطلب کہ ہر بندہ بھائی مکمل عالم تو، یعنی علم کا تمام وہ تو اپنے اندر جذب تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے نا. تو بہت ساری ہم سب ہر طالب علم جو ہے نا جی، وہ شعور پیدا کرنے کی کام کر رہا ہوتا ہے. 2-4 باتیں ہو سکتا ہے میری ٹھیک ہوں، 2-4 آپ کے سوالات ٹھیک ہوں، آپ کے سوالات نے کچھ مجھے بعد میں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہو کہ بھئی یہ رائے جس کو میں بیان کر رہا ہوں اس میں یہ گیپس ہیں. علم کا سفر ہے، اس کو نا ٹھنڈے میٹھے انداز میں، ہمارے جو کہ مسلم امہ میں بہت زیادہ کنفرنٹیشن ہے، وہ اس کو لیتے ہی نہیں ہے اس طریقے سے. ایسے ہی بالکل ایسے. بالکل، بہت اچھا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ.